السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین ایک بیان لے کر کے آیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ بھی کہا گیا۔ آپ کا مرتبہ کیا تھا، آپ اس بیان کو ضرور سنیں کہ انہوں نے بیان کیا۔ رابعہ انم نے اس بیان کو سنا، اگر یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ آپ کی نظر خون میں لت پت حضرت حنظلہ پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، میرا حنظلہ شہید ہو گیا ہے، اس کی قبر تیار کرو۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منظر دکھایا کہ فرشتے، ناظرین کرام، فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے حیرانی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر حنظلہ کی گھر والی سے معلوم تو کرو کہ کیا وجہ ہے کہ فرشتے جنت میں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ لوگ ان کی زوجہ سے پوچھنے کے لیے پہنچے تو زوجہ نے بتایا کہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میرے شوہر حنظلہ پر غسل واجب ہو گیا تھا، لہٰذا وہ غسل کی نیت سے اٹھے تھے، مگر اسی وقت جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اعلان جہاد کا سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف دوڑے کہ میں کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں تو پکا اور سچا عاشق رسول ہوں، میں سب سے پہلے پہنچوں۔ اسی لیے وہ اس وقت شب عروسی میں جس حال میں تھے اسی حال میں میدان جنگ کو روانہ ہو گئے، اور وہاں پہنچے تو شہادت کو گلے لگا لیا۔ ناظرین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو جہاں ایک طرف تمام اہل مدینہ طلع البدر علینا کی نعتیں پڑھتے ہوئے آپ کی راہ میں دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، تو وہیں دوسری طرف ایسے بدبختوں کی بھی کمی نہیں تھی جن کے سینوں پر رسول اللہ کی مدینہ تشریف آوری کی وجہ سے سانپ لوٹ رہے تھے۔ بالخصوص ان میں سے دو بد نصیب ایسے تھے جنہیں اب یقین ہو چلا تھا کہ محمد عربی کے رخ روشن کے آگے اب ان کے بوسیدہ چراغ نہیں جل پائیں گے۔ ان میں سے ایک تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا، جسے خوف تھا کہ اب اس کی سرداری ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا شخص ابو عامر تھا۔ ابو عامر مدینہ منورہ کا بڑا مقبول مگر بے حد ریاکار آدمی تھا۔ یہ نصرانی راہب بن گیا تھا، اور اس نے خود کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کر کے ضعیف الاعتقاد لوگوں پر اپنا جھوٹا تقدس قائم کر رکھا تھا۔ رسول اللہ کی مدینہ آمد سے اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی مقبولیت مٹی میں مل جائے گی، لہٰذا یہ بدبخت بھی نبی کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا۔ لیکن وہ جو زندوں میں سے مردوں کو، مردوں میں سے زندوں کو نکالنے پر رب قدرت رکھتا ہے، وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ نیکوکاروں کے گھر بدکار اور بدکاروں کے گھر نیکوکار پیدا کرے، اور ابو عامر جیسے دشمن اسلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اس بدبخت انسان کے گھر میں اس کا اپنا جوان بیٹا عشق رسول میں وہ مقام حاصل کرنے والا تھا کہ جس پر فرشتوں کو بھی رشک کرنا تھا۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے میرے رب کی کہ ابو عامر جیسے دشمن رسول کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچے اور پکے عاشق رسول کو پیدا فرما دیا۔ ناظرین کرام، جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی آمد ہوئی تو حضرت حنظلہ انصاری نے اپنے مہاجرین کی بھرپور مدد فرمائی، اور اگلے 3 برس اس طرح گزرے کہ آپ نے ہر آڑے وقت میں اسلام کی خدمت اور بارگاہ نبوی میں مستقل شرف باریابی سے صحابہ میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ 3 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو 1 برس قبل جنگ بدر میں عبرتناک شکست کھانے والے کفار مکہ جو ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے تھے، انہیں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور حضرت حنظلہ کا مشرک باپ ابو عامر کا ساتھ میسر آیا تو وہ
मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ हजरत हंजला जो अभी तक तजर्रुद की जिंदगी बसर कर रहे थे, उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह शादी की शहनाइयाँ बजने लगी। अब एक आशिक के इम्तिहान की घड़ियाँ करीब आ रही थी, जिसे शबे उरूसी और शबे जिहाद में से अब किसी एक का इंतखाब करना था। नाज़रीन कराम, ये एक दीवाने का ही वाक़या है। नाज़रीन कराम, बहुत प्यारा वाक़या है और गौर तलब वाक़या है, गौर कीजिएगा। हज़रत हंज़ला की शादी की पहली रात यानी शबे उरूसी थी, जब मदीना मुनव्वरा में जंगे ओहद के नक्कारे बजने लगे, जिहाद के नारे बुलंद होने लगे। सब मुसलमानों को बुलाया जाने लगा कि वो अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद में शरीक हो जाएं। उस वक्त हज़रत हंज़ला की कैफियत ये थी कि आप उस वक्त हुजरे उरूसी में मौजूद थे। आपने जब मुनादी की आवाज़ के सुनी कि आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जिहाद आ चुका है, तो फ़ौरन आपने अपने बिस्तर को छोड़ दिया और अपना असलहा और दीगर जंगी सामान तैयार करने लगे। नई नवेली दुल्हन ने जो देखा कि उसका सरताज उसे शबे उरूसी में छोड़कर सामान जंग दुरुस्त कर रहा है, तो उसके जहन में ये बात आई कि रसूल अल्लाह ऐसे लोगों को जंग में अदम शिरकत की इजाज़त दे दिया करते हैं। अमूमन जो किसी कैफियत में हो, इस्तराबी कैफियत में हो, उन्हें ताकीद कर दी जाती है कि कोई नागुज़ीर मजबूरी है तो रुक जाएं और अपने घर बार का ख़ास ख्याल रखें। ये ख्याल आया नेक बीवी को, नेक बख्त खातून को। हज़रत हंज़ला की खिदमत में वो हाजिर हुई और इस तरह अर्ज़ गुज़ार हुई। कहती हैं, ए मेरे मजाजी खुदा, आपकी तो आज ही शादी हुई है, आप रसूल अल्लाह से रुखसत तलब करेंगे तो वो इनकार नहीं फरमाएंगे। आप फ़िलहाल रुखसत पर अमल कर लें, फिर किसी मौके पर जंग हुई तो आप उसमें शिरकत कर लीजिएगा। मगर हज़रत हंज़ला जो इश्क़ रसूल से मखबूर थे, कहने लगे, ए मेरी रफ़ीक़ हयात, मुझे जाने से क्यों रोक रही है? आकाए दो जहां का हुक्म जिहाद आ चुका, अब एक लम्हे की ताख़ीर भी मुमकिन नहीं। नई नवेली दुल्हन ने जब ये देखा कि शौहर किसी तरह नहीं मान रहा, तो अगली बात ये कही कि अच्छा मेरी इतनी सी बात तो मान लें, जंग तो कल होगी ना, अभी तो महज ऐलान हुआ है। शबे उरूसी में इस तरह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ कर ना जाएं। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। कहती हैं सुबह तक इंतज़ार कर लें, सुबह होते ही तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाइएगा और घोड़ा दौड़ाते हुए जाएं और जिहादी काफ़िले में शामिल हो जाएं। मगर हज़रत हंज़ला पर इश्क़ रसूल का गलबा था। नाज़रीन कराम, आपने बहुत मोहब्बत से फरमाया, ए मेरी रफ़ीक़ा हयात, मुझे मत रोकें। अगर जिहाद से सही सलामत वापस लौट आया तो ज़िंदगी के बाकी के दिन इकट्ठे गुजारेंगे इंशाअल्लाह, वरना कल क़यामत के दिन मुलाकात होगी। ये आपका अपनी प्यारी दुल्हन से आखिरी मुकालमा था, जिसे फरमाकर आप अपने घोड़े पर सवार हुए और जंगे ओहद में शिरकत के लिए रवाना हो गए। नाज़रीन कराम, जंगे ओहद में हज़रत हंज़ला के साथ क्या वाक़यात पेश आए, वो अर्ज़ करने से पहले मैं ये हैरत अंगेज़ हकीकत भी बयान करना चाहती हूँ नाज़रीन कराम के लिए कि जिस तरह मैंने बताया हज़रत हंज़ला अबू आमिर जैसे दुश्मन रसूल के फ़र्जंद थे, इसी तरह हज़रत हंज़ला की जो ये प्यारी अहलियाँ हैं वो भी अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन की बहन थी, लेकिन अपने मुनाफिक भाई के बरअक्स एक मुखलिस मुसलमान खातून थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हज़रत हंज़ला जंगे ओहद के लिए नाज़रीन रवाना हो गए तो आपकी ज़ौजा बिस्तर पर दराज हुई और उनकी आंख लग गई और उन्होंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। फिर जब सुबह हुई तो सुबह होते ही उस खातून ने, प्यारी अहलिया ने, अपने कबीले के कुछ मुअज़्ज़िज़ अफराद को बुलाया और कहा कि तुम सब गवाह रहना कि हंज़ला मेरे शौहर हैं और मैंने उनके साथ शबे उरूसी बसर की है। कबीले वाले उनकी इस बात पर बड़े बरहम हुए, हैरान हुए और कहने लगे, बीबी इस पर गवाही की क्या ज़रूरत है, और सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए तूने सुबह सवेरे सबसे पहला काम ये किया कि हमें बुलाया। उनकी ये बात सुनकर हज़रत हंज़ला की अहलिया कहने लगी कि असल में जब मेरे शौहर हंज़ला जंग के लिए रवाना हो गए तो मुझे कुछ देर के लिए ऊँग आ गई और मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि आसमान खुल गया और हंज़ला
اس میں داخل ہو گئے اور پھر آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا، آسمان بند ہو گیا۔ کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ آج رات حضرت حنزلہ شہید ہو جائیں گے، اسی لیے تم سب کو گواہ بنا رہی ہوں کہ حنزلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ ادھر دوسری طرف حضرت حنزلہ جوش میں، جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں دادے شجاعت دے رہے تھے کہ ان کی نگاہ اپنے بدبخت باپ ابو عامر پر پڑی جو کافروں کی صف میں کھڑا تھا۔ اپنے باپ کو مخالفین کی صف میں شامل دیکھ کر حضرت حنزلہ کا جذبہ ایمانی آسمانوں کو چھونے لگا اور آپ اسے واصل جہنم کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ آپ نبی کریم آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں اپنے مشرک باپ کا قصہ آج تمام کر دوں، مگر شان نبوت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل ہو جائے، اس کی اجازت دیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا، لہٰذا حضرت حنزلہ کو یہ اجازت نہیں ملی اور آپ جنگ میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ اب جنگ احد کے بعد کا منظر ہے ناظرین کرام، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے گزر رہے تھے، وہاں پہ اپنے ایک ایک شہید غلام کو دیکھ رہے تھے تو گزرتے گزرتے آپ کی نظر خون میں لت پت حضرت حنزلہ پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا میرا حنزلہ شہید ہو گیا ہے، اس کی قبر تیار کرو۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منظر دکھایا کہ فرشتے، ناظرین کرام، فرشتے حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے حیرانی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر حنزلہ کی گھر والی سے معلوم تو کرو کہ کیا وجہ ہے کہ فرشتے جنت میں حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ لوگ ان کی زوجہ سے پوچھنے کے لیے پہنچے تو زوجہ نے بتایا کہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میرے شوہر حنزلہ پر غسل واجب ہو گیا تھا، لہٰذا وہ غسل کی نیت سے اٹھے تھے، مگر اسی وقت جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اعلان جہاد کا سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف دوڑے کہ میں کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں تو پکا اور سچا عاشق رسول ہوں، میں سب سے پہلے پہنچوں۔ اسی لیے وہ اس وقت شب عروسی میں جس حال میں تھے اسی حال میں میدان جنگ کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے تو شہادت کو گلے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حنزلہ کی زوجہ کا یہ احوال سنا تو فرمایا حنزلہ پر غسل واجب تھا، یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے حنزلہ کو غسل دیا، اور اس بات سے اللہ کی بارگاہ میں حنزلہ کے اعلیٰ مقام کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت حنزلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے سرفراز کر دیا، یعنی وہ شخص ناظرین کرام جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی وہاں اٹھایا جا رہا تھا تو ہم نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے ہوئے دیکھے، جیسے انہوں نے ابھی تازہ تازہ غسل فرمایا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھا آپ نے حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب و مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے کہ آپ شہید ہوئے اور آپ کو غسل دینے کے لیے آسمان پر ملائکہ لے گئے، اسی لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔